سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ ومرہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد انسان کے جسم کے متعلق میڈیکل ریسرچ یہ ہے انسان کی جو ساری باڈی ہے اس کا توازن اور اس کا مدافعت بیماری یا بیماریوں سے بچنے کی طاقت تمام کے تمام جو ہے وہ اس کے وٹامن سسٹم پر ہے. کئی قسم کے وٹامنز ہیں جو انسان کے جسم کے اندر ہیں. ان کی کمی بیشی یا زیادتی سے انسان کا جسم جو ہے بگڑتا رہتا ہے اور مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. اور بہت سی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے میڈیکلی ان کو وٹامنس پرسکرائب کیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی ہیلتھ کو کور کیا جاتا ہے. اگر توازن صحیح نہ ہو وٹامنس کا اور ٹھیک نہ ہو تو مدافعت بیماری جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور جسم پہ مختلف قسم کے انسان کی بیماریاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کینسر بھی ہو سکتا ہے اور ٹی بی بھی ہو سکتی ہے اور ہزاروں قسم کی موذی بیماریاں انسان پہ سرایت کر جاتی ہیں. لیکن انسان چلتا پھرتا رہتا ہے اس کو اس وقت تک محسوس نہیں ہوتا. اچانک جب وہ طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر جا کے ڈاکٹر سے پتہ لگتا ہے. پہلے چیک اپ کراتا رہے آدمی اپنی صحت کو دیکھتا رہتا ہے. الحمدللہ صحت یاب رہتا ہے. تو میں آپ کے سامنے میڈیکل رپورٹ پیش نہیں کر رہا لیکن کیونکہ اس کا تعلق جو ہے بالکل جسم کا جس طرح ہے اسی طرح بالکل ہمارا جو دوسرا حصہ ہے روح بالکل اس کا بھی تعلق ایسے ہی ہے. جیسے جسم توانا ہوتا ہے طاقتور ہوتا ہے ایسے انسان کی روح جو ہے وہ بھی طاقتور ہوتی ہے. جسم بے شک کمزور ہے لیکن روح طاقتور ہوتا ہے. الحمدللہ آدمی بہت مضبوط ہوتا ہے. جسم تو پھوکے ہی ہوتے ہیں نا وہ بس پھونک بھری ہوتی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل طاقت تو روح کی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کی طاقت اب کھڑی ہو جائے روح کی تو پھر سامنے کون ٹھہر سکتا ہے اس سے. بس وہی ہم ظاہری دنیا پر ہیں وہ پھونک بلا لیں جسم کو تم پتہ نہیں بہت ماشاء اللہ مکہ اس کا سخت ہوگا لیکن کسی روح والے کا موقع کھا لے نا آدمی وہ مکہ نہیں مارتا صرف نظر مارتا ہے. الحمدللہ دیکھنے سے کام بن جاتا ہے اس کا. تو جیسے اب جسم کے ہے توازن کے لیے وٹامنس ہے صحیح وٹامن صحیح کام کرتا ہے جسم کھاتا پیتا بھی ہے. اسی طرح روح کے لیے بھی ایک چیز ہے اس کا بھی ایک وٹامنس ہے اور اگر وہ کم زیادہ ہو جائے تو روح بھی بیچاری اس طرح ہوتی ہے پھر تو بہت کمزور ہو جاتی ہے بیمار ہو جاتی ہے ڈیزیز آتی ہیں مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس کو بھی ایسی بیماریاں لگتی ہیں جیسے جسم کو لگتی ہیں. اس کی بیماری ہیں دوسری نوعیت کی ہوتی ہیں. جب روح کمزور ہو جاتی ہے
تو اس کی ایک نشانی ہے. جیسے جسم کمزور ہو جاتا ہے تو کھانا پینا کم ہو جاتا ہے, طاقت کم ہوتی ہے, چکر آ رہے ہیں, تبھی بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. لیکن افسوس روح کی بیماری کو ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں. ہے بہت خطرناک چیز. اس کی ایک نشانی آج بتا دوں آپ کو. ہم اپنی روحوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی کس پوزیشن میں طاقتور ہیں, کمزور ہیں. عقل ہوگی تو پھر اس کا علاج کرائیں گے, نہیں تو پھر اللہ بھی لکھتے ہیں اس کو. آخرت ہی بتائے گی, پھر موت ہی بتائے گی اس کو. تو بہت ضروری ہے جاننا, ویری ویری امپورٹنٹ. جسم پہ تو آپ بہت توجہ ہم دیتے ہیں نا, معلوم کریں اس بیماری کا, ریسرچ اس بیماری کا. تو کبھی روح کی بیماریاں جو ہیں اس کے بارے میں تو آدمی سوچے. روح جب بیمار ہوتی ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے تو اس کی نشانی پتہ ہے ہمیں, کھانا پینا چھوڑ دے گا, بیماری آ جائے گی. روح جب بیمار ہوگی, کمزور ہوگی, اس کا وٹامنس ڈس بیلنس ہوگا, بیلنس نہیں ہوگا اس میں, تو اس کی کیا نشانی ہے روح کی بیماری کی؟ روح کی بیماری کی یہ نشانی ہے کہ جب کمزور ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ گناہ شروع کر دیتی ہے. اس میں طاقت نہیں رہتی, شیطان غالب ہو جاتا ہے, روح کمزور ہو جاتی ہے, دشمن مضبوط ہو گیا. روح کیا مدافعت, اس کو روک کے کیسے روک؟ اس میں جان ہی نہیں بیچاری میں, اس میں وٹامن سے نہیں ہے تو وہ کیسے روک سکتی ہے؟ تو شیطان چوڑا ہو جاتا ہے, مضبوط ہو جاتا ہے, نفس اور موٹا ہو جاتا ہے. تو پھر وہ کیا کراتا ہے؟ خوب اس سے گناہ کراتا ہے روح سے. جب دیکھیں آپ, ابھی نشانی پتہ لگ گئی, انسان گناہوں کی طرف رغبت ہے, گناہ کر رہا ہے, گناہوں کی طرف جھکاؤ ہے, رک ہی نہیں رہا. کبھی کچھ حرکت کرتا ہے, کبھی کچھ حرکت کر رہا ہے, کبھی اندھیرے میں کر رہا ہے, سب لوگوں کے سامنے کر رہا ہے, نماز پڑھتے ہوئے کر رہا ہے, نماز کے بعد بھی کر رہا ہے, رمضان میں بھی کر رہا ہے, روزوں میں بھی کر رہا ہے, حج بھی ہو جاتی ہے. عبادت بھی اس کو نہیں روک سکتی. کیوں؟ عبادت کیسے روکیں؟ عبادت آپ کو وٹامنس تو نہیں دیں گے, اس کی روح کی وٹامنس تو نہیں دیں گے. وہ تو وٹامنس, جب تک روح کی وٹامن کیا ہے ابھی نہیں بتایا نا میں نے, وہ چاہیے. تو جس طرح بیلنس خراب ہو جائے جسم کا تو ڈاکٹر پرسکرائب کرتا ہے کہ بھائی یہ وٹامنس کھائیں. تو روح کی جب بیلنس خراب ہو جائے تو اس کو کون پرسکرائب کرے گا؟ اس کے بھی روح کے فزیشنز ہیں, کنسلٹنٹ ہیں, اللہ والے ہیں, ان کے پاس جانا پڑتا ہے. یہ طبیعت یہ ہے, گناہ ہم سے رک نہیں رہے اور زندگی ختم ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے کتنی بھی عبادت ہم لے کے چلے جائیں, غیبتیں ہوں گی تو ساری عبادت تو غیبت والا لے جائے گا, جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ والا لے جائے گا, کسی کو تھپڑ مارا ہو تو وہ لے جائے گا. عبادت بھی ہمارے جہاں زور ہم لگا رہے ہیں, اتنی حج عمرے کر رہے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, راتوں کو جاتے ہیں, فجر پڑھ رہے ہیں, وہ بھی بیکار جائیں گی ساری. ہمیں تو چاہیے ہم حضرت کو ہمیں علاج دیں ہمیں, تاکہ ہم گناہوں سے بچیں. جس کو علاج چاہیے سبحان اللہ بولے, ماشاء اللہ. درخت لگ گیا ایک جنت میں اللہ کے. علاج بھی ایسے ہیں اس کے, دیکھیں روح کے علاج بھی کیسے ہیں. اب جس سے گناہ ہو رہا ہے اور کوئی ہوگا ہی نہیں ایسا, سب سے پہلے تو میں ہوں نا, مجرم آپ کے سامنے بیٹھا, سب سے بڑا گناہ گار تو میں ہوں جو گناہ کرتا ہوں. آپ تو نیک آدمی ہیں. تو بہت سخت ضروری ہے جاننا چاہیے کہ بھائی کون سا وٹامنس ہے جس سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے, دور ہوتا ہے, گناہ کرتا ہے آدمی. وہ ایک بیلنس جو وٹامنس ہے بھائی, وہ کیا ہے جو کم ہوتا ہے انسان کا جب روح گناہ کرتی ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت. کیا ہے؟ اللہ کی محبت کم ہوتی انسان میں. جتنی وہ کم ہوگی اتنی روح کمزور ہوگی, اور جتنی روح کمزور ہوگی اتنی گناہ زیادہ کرے گی. اب جس درجے پہ گناہ ہو رہے ہیں صاحب, اس کا پتہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت نہیں ہے, ثواب پیدا ہی نہیں ہوتا. قرآن کہتا ہے کہ تو میری محبت رکھے اور تو گناہ کرے. کیوں؟ کہ جہاں میری محبت ہوگی وہاں تو روح تیری مضبوط ہوگی, اور جب روح مضبوط ہوگی شیطان کی کیا مجال کہ اس سے گناہ کرا دے, نزدیک بھی آ جائے اس کے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو نفرت کرائے گی اس کو, روح نفرت کرائے گی ان گناہوں سے, دور کر دے گی اس سے. تو پتہ ہی چلتا ہے گناہ جو ہم کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے محبت نہیں ہے, دعوے ہیں خالی, محبت کے دعوے ہیں. دعوے کی دلیل تو یہ ہے, گناہ کیوں کرتے ہو, پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ سوچو, اپنے اپنے درجے پہ سوچ لے آدمی. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے,
بلکہ مجلس میں موجود تھے، تو انہوں نے ایک بہترین سوال کیا، سبحان اللہ، بہترین سوال کیا. اور ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، پوری امت کے لیے اس میں بڑی شفا ہے، بڑی شفا ہے. غور سے سنیں اس بات کو، بہت شفا ہے. کہنے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. سبحان اللہ، بولیں سبحان اللہ. اب وہ ان کو تھوڑی نصیحت جائے گی تو پوری امت تک جائے گی نصیحت. اللہ کے نبی کی بات چھپنے والی ہے، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اندھیرے میں بولیں آپ تو بات قیامت تک کے لیے چھپ گئی ماشاءاللہ. ایسی کتابیں چھپ گئی کہ جو مٹی نہیں سکتی. ایسے ایسے امام پیدا کر دیے، ایسے ایسے محدثین پیدا کر دیے کہ دن رات جن کا کام یہی ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پھیلاؤ پھیلاؤ پھیلاؤ. ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے. ایسے ہوتا ہے ایک شیخ الحدیث چلا گیا، اب کون آئے گا؟ دیکھیں گے اس سے اور افسر آ جاتا ہے. امام مالک گئے، امام شافعی آئے، حنیفہ آئے، کیسے کیسے امام حنبل آئے. یعنی نام گنتے چلے جائیں قیامت تک اللہ کے فضل سے. یہ سب اہتمام کس کا کیا ہے؟ اللہ نے، کہ میرے حبیب کی ہر بات پہنچتی چلی جائے، رکے نہ. قیامت تک پرچار ہوگا اس کا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہی تو بلندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہر روز نئی حدیث پہنچتی ہے، ہر روز ایک حدیث پہ تحقیق ہوتی ہے. اور ہر روز الحمدللہ محققین عارفین کے جب اسی حدیث کو پڑھتے ہیں تو نئے معارف نظر آتے ہیں، اس میں سے نئے عرفان نظر آتے ہیں حدیثوں میں. تو یہ کوئی رکنے والی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک صحابی ہیں بس بیٹھے ہیں مجلس میں بیٹھ کے سوال عرض کر دیا. کتنا سادہ سوال ہے، نصیحت فرمائیے. اللہ اکبر. وہ نصیحت نبی کریم کی نصیحت جو ہوگی مجھے بتائیں کتنی قیمتی نصیحت ہوگی ہمارے لیے. کان کھول لیں، دلوں کو کھول لیں اور اس نصیحت کو سینے پہ اتار لیں، کام بن جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مختصر نصیحت سوال تھا اس سے بھی کہیں کم درجے پہ نصیحت کر کے پورے دین کو بند کر دیا. ایک دو لفظ، جاؤ پیاس بجھاؤ اپنی. جو واقعی صادق ہوگا، جس کو خوف ہوگا اللہ کے رسول کا، اور جو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہتا ہوگا، ڈرامے باز نہیں ہوگا، جھوٹا نہیں ہوگا، صادق ہوگا، پتہ ہے اس کو موت آنے والی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے الحمدللہ اس نصیحت پہ جو عمل کر لے گا الحمدللہ بائیمان جائے گا اور جنت میں جائے گا. کیا فرمایا؟ بہت سادہ علاج، اسی اسٹینڈرڈ پہ الحمدللہ سادگی کے ساتھ فرمایا کہ دیکھ جب بھی کوئی کام کرو، لفظ سنیں، جب بھی جو کام کرو، یہ لفظ ہے، جو بھی کام کرو، ٹھیک، تو اس کام پر یہ سوچ لو، کام کرنے کے وقت یہ سوچو، جو کام کرو کام کرتے وقت یہ سوچو کہ کہیں یہ میرا کام اللہ اور اللہ کی رسول کی نافرمانی میں تو نہیں ہو رہا. بس سبحان اللہ، کیا خوشنما. جو کام کرو کام کرتے ہو یہ سوچو کہ کہیں اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے. یہ جو میں کام کر رہا ہوں سرکار رسول کی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہے. جب یہ معیار انسان زندگی کا رکھ لے گا الحمدللہ وہ عام انسان نہیں رہے گا بلکہ متقی ہو جائے گا. رہا کیا باقی؟ اب جو کام حدیث کے لفظ مجھے بتائیں، جو کام، جو میں تو سب آ گیا. 24 آور ہم کسی کام میں تو ہیں، صبح سے لے کے شام تک کوئی تو کام کر رہے ہیں، خالی تو ہوتا نہیں آدمی. نیند بھی کام ہے، اٹھنا بھی کام ہے، سونا بھی کام ہے. ہر وقت انسان کسی کام میں ہے. جب بھی کوئی کام کرے انسان، جو کام بھی کر رہا ہے، اس وقت اس نے یہ سوچنا ہے کہ کیا آیا جس وقت میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. اب گھر میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، دوستوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، تجارت پر ہے، مسجد میں ہے، مسجد سے باہر ہے، کاروبار میں ہے، کسی سے کانٹیکٹ کر رہا ہے، کسی سے دوستی کر رہا ہے، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے آپ کے سامنے، آپ نے اس بات پر سب سے پہلے کیا سوچنا ہے؟ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی.
جسم سے لے کر عمل تک پورا کا پورا مقید ہو گیا، بالکل دائرے میں آ گیا، ایک ہی چیز کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں، وہ اسی وقت آپ کو بتا دے گا کام، اگر نافرمانی ہوگی اسی وقت بتا دے گا کہ تو سزا میں آ گیا، برکت ختم ہو گئی، اس پہ عذاب آ گیا، تو اللہ کی نافرمانی میں یہ کام کر رہا ہے۔ کسی سے لین دین کر رہا ہوں، اب لین دین کے اندر تھوڑا سا مجھے خیال آیا کہ میں زیادہ لے لوں یا کچھ ڈنڈی مارنی ہے، اب وہاں ایک دم خیال آئے گا کہ میں لین دین کر رہا ہوں، اب مجھے کوئی ایسا کام مجھ سے ہو گیا کہ جس میں کوئی اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی، جھوٹ نہیں بولے گا، فراڈ نہیں کرے گا، بالکل صادق ہو جائے گا، اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتا، بچ گیا نا گناہ سے، الحمدللہ۔ بڑا آسان نسخہ ہے تو زندگی کا، یہ تو اتنا بڑا مقام مل جاتا ہے آدمی کو، بس اس کے تحت انسان زندگی گزارے، ہر قدم جب بھی ہے، ہر بات جو کچھ بھی کرنا ہے، مسئلہ ایک ہی ہے کہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی تو نہیں ہے کہیں۔ یہی وٹامنز والی بات ہوگی ساری، الحمدللہ پوری ہوگی بات۔ اس چیز کو، اس کنڈیشن تک لانے کے لیے یہ تو اسی وقت ہوگا نا میرے انسان کے اندر وٹامنز ہوگا محبت کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ علاج ہی بتایا کہ یہ جو کیفیت بتا رہا ہوں میں، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے، یہ بھی سن لیں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، یہ کیفیت تو میں نے بتائی ہے کرنے کی، لیکن کتنے لوگ کر پائیں گے اس کو؟ یہ تو وہی کریں گے جس کے اندر وٹامنز پورا ہوگا، ظاہر جو کمزور ہوگا، جس کی روح میں وٹامنز نہیں ہوگا، تو وہ تو یہ سوچنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے۔ اللہ کے نبی یہاں ختم نہیں کی بات، بلکہ فوراً وہ بتا دے کہ کس طریقے سے یہ تیری باڈی کر سکے گی اور تو سوچ سکے گا اس بات کو۔ بات سمجھنے میری؟ پہلے بتائی معیار کہ ہر مومن کی زندگی کا یہ معیار ہونا چاہیے اور ہے کہ اس کا کوئی کام بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کو، رسول کو ناراض کرنے والا ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والا، یعنی کیا؟ اس کا کام محتاط ہو اللہ کے حکم کے اور اتباع رسول کے، سنت کے ساتھ ہو کام۔ تو فرمایا یہ سٹینڈرڈ ہے ہمارا۔ تو یہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کی روح کو تو پھر بہت طاقت ہونا چاہیے نا، جان ہوگی تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے نا۔ جیسے کسی سے کہا جائے اتنا ویٹ اٹھائیں آپ، کہ جی میں پہلے جان تو دیکھ لوں، پھر میں اتنا ویٹ اٹھا سکتا ہوں نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے کمزوروں کے لیے اس کے لیے علاج بھی بتا دیا فوراً، کیونکہ جب تک اندر وہ چیز وٹامنز تمہارا نہیں ہوگا، روح مضبوط نہیں ہوگی، یہ تو روح کا تیرا تعلق ہے نا اس سے، تو یہ کام کر کیسے سکے گا انسان؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسی وقت نصیحت کے ساتھ دوسری بات جو فرمایا، لیکن ایک بات کا خیال رکھو، یہ سننے کے بعد فرمایا ہاں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كُلِّ حَجْرٍ وَشَجَرٍ، ساتھ ہی کہہ دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ عند كل حجر وشجر، ہونا یہ چاہیے تجھے کہ تو کثرت نہیں فرمائی، یہاں کثرت ذکر نہیں کہا، دیکھیں کیا خوبصورت طریقے سے دوسرے انداز سے اللہ نے ذکر کا حکم فرما رہے ہیں، کثرت نہیں کہا، لیکن اس سے بھی زیادہ نظر آتا ہے کہ تو اتنا ذاکر ہو، اللہ کو اس طرح یاد کر کہ ہر حجر اور شجر، ہر پتھر اور درخت کے کوئی بھی ایسا نہ ہو جہاں سے تو گزرے اور تیرا ذکر، اللہ کا ذکر نہ کرنا۔ اتنا بڑا ذکر ہے، یہ تو کثرت سے بھی زیادہ ہے۔ کیا فرمائے؟ ہر حجر اور شجر۔ اب یہاں تھوڑا سا میں آپ کو ذرا اس پہ بات کروں۔ ہم حجر و شجر سے سمجھے ہیں، ایک ہی بات سمجھائی نا ہمیں، حجر سے اور شجر سے مراد یہی ہے کہ مٹ، پتھر، پہاڑ یا کوئی ٹیلا، اینٹ، پتھر، اور شجر سے کیا ہم سمجھے؟ درخت۔ ان کو گواہ بنائے کہ ہر درخت جس کے پاس سے آپ گزریں آپ کا ذکر ہونا چاہیے۔ ہر وقت نہیں گزر سکتا۔ آج آپ کتنے آدمی کسی درخت کے پاس سے گزرے ہوں گے؟ بہت سے تو کار پہ سڑک سے گزرے ہوں گے، سڑک میں بہت ہی کم ہوتی چیز۔ تو یہاں سمجھیں یہ تو اللہ حدیثیں ہیں، معرفت ان کے تو اندازہ ہی کیا ہے اس کی خزانوں کا۔ اللہ نے ایسا بند کر دیا کہ فرمایا دو جنس ہوں گی زندگی میں انسان کی جہاں تو ذکر کرنا ہے۔ وہ کیا؟ حجر، یا تو مٹی کے جنس سے ہوگی چیز بنی ہوئی ہو، حجر مٹی ہے نا، درخت، شجر یا درخت سے بنی ہوئی کوئی چیز ہوگی۔ تو مجھے بتائیں کوئی جگہ ایسی ہے جو مٹی اور
درخت کی بنی ہوئی چیز سے پاک ہو؟ اسی مسجد کو دیکھیں، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، گھر کو دیکھیں، باہر دیکھیں، دکان دیکھیں، ہر چیز میں یہ دو چیزیں آپ کو ملیں گی، لکڑی بھی ہوگی اور کیا ہوگا؟ مٹی بھی ہوگی۔ دیکھا آپ نے کیسا معرفت ہے اللہ کے نبی کے باتوں میں اور قرآن کے اندر، سبحان اللہ، بالکل پہلی دفعہ آئی الحمدللہ ایکسپلینیشن ہے اس کی۔ دیکھیں تو پتہ یہ چلا کہ حکم یہ ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہ ہو، یا تو ایسی جگہ ہو جہاں مٹی نہ ہو اور جہاں لکڑی کی کوئی چیز نہ ہو، تو بے شک مجھے یاد نہیں کر، لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہاؤ سخت ہے نہیں، جہاں بھی تو ہوگی مٹی بھی ہوگا یا درخت ہو، وہ درخت سے بنی ہوئی لکڑی سے بنی ہوئی کوئی چیز ہوگی۔ تو یعنی اتنا کثرت سے ذکر کر کے کوئی جگہ بھی چپا چپا جو زمین کا ہے اس چپا کی طرح اللہ کا ذکر ہو تو ذکر کرتا ہو۔ کیوں کہا؟ اب سنیں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر واحد ایک ایسی چیز ہے جس کی خاصیت یہ ہے، جس ہر چیز کی خاصیت ہے، ہر چیز کی خاصیت ہے۔ اللہ نے اپنے ذکر میں ایک خاصیت رکھی ہے کہ اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیا پیدا ہوتی ہے؟ اس سے کیا پیدا ہوگی؟ اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ جیسے جیسے انسان ذکر کرتا چلا جائے گا محبت اندر آتی، وہ وٹامن انداز شروع ہو جائے گی۔ یہ وٹامن کمی ہو نا آدمی کے اندر، روح کے لیے یہی چاہیے نا وٹامن، محبت، اللہ کی محبت، وہ آنا شروع ہو جاتی ہے، وٹامن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ اور جس طرح ذکر کثرت سے کرتا رہے گا محبت کا وٹامن بڑھتا رہے گا۔ جب محبت کا وٹامن بڑھے گا روح طاقت ہوتی چلی جائے گی، روح طاقتور ہوگی وہ گناہ نہیں کر سکتی بلکہ نیک کام کرنا شروع ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ الحمدللہ جن کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورت قیامت کے روز حشر کے میدان میں ان کے چہرے 14ویں کی رات کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دنیا میں حساب کر کے جائیں گے اللہ کے فضل سے، نہ ان کے گناہ ہوں گے، اللہ کے فضل سے گناہوں کو مٹاتے ہوئے جائیں گے۔ ان کی روحیں اتنی مضبوط ہوں گی کہ چہرے ان کے نور کی طرح چمک رہے ہوں گے اس حشر کے میدان میں۔ آپ کو پتہ ہے حشر کے میدان ہوگا کیا معاملات ہوں گے وہاں۔ اس مقام پہ اللہ کے ذکر کرنے والے ایسے مطمئن ہوں گے کہ ان کے نور چہروں سے ٹپک رہے ہوں گے، دنیا دیکھ رہی ہے ان چہروں پر، اس لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ خود تجربہ کر کے دیکھیں، جیسے جیسے ذکر کرتے چلے جائیں گے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، بے شک آپ کسی نے وہ گناہ بتایا نہ ہو، آپ کو خود اس گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ جبھی تو بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ ذکر کی نشانی یہی ہے، جس نے دیکھا ہے کہ میرا ذکر بہت مقبول ہو رہا ہے اور کام چل رہا ہے الحمدللہ، اس چیز سے دیکھ سکتا ہے کہ اس کو گناہوں سے نفرت کتنی ہو رہی ہے، گناہوں سے بھاگ کتنا رہا ہے، اور زندگی کدھر آ رہی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف آ رہی ہے، اللہ کے حکم اتباع رسول کی طرف آ رہی ہے۔ اس کو کسی وائس کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو کسی وائس کی ضرورت نہیں، کسی انسٹرکشن کی ضرورت نہیں، خود روح سے وہ کام کراتی ہے۔ مطمئن نہیں ہوگی روح، آپ کوئی گناہ کریں روح آپ کی مطمئن نہیں ہوگی، کیونکہ روح پسند نہیں کر رہی اس چیز کو، اور جس چیز کو روح نہیں پسند کرے گا وہ کام کر کیسے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا، آپ کے ہاتھ رک جائیں گے، آپ کا جسم رک جائے گا، آپ کی نگاہیں رک جائیں گی، آپ چاہیں گے، وہ شیطان نفس کام کرے گا، ڈیزائر پیدا کرے گا، لیکن روح اتنی طاقتور ہوگی وہ تھپڑ مارے گی، اس کو بگا دے گی۔ چند لمحے کے لیے کیفیت آتی ہے انسان میں، چند لمحے کی گناہ کرنے کی کیفیت ابھرے گی انسان کی، اللہ کے ذکر کرنے والی بات کر رہا ہوں، ذکر کرتے ہیں ان میں بھی کیفیت تو ابھرے گی، اس مرد میں اس عورت میں چل جا کر لیتے ہیں، ہزاروں چانس ہوتے ہیں، اندھیرا ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، موقع ہوتا ہے، فائدہ نظر ہوتا ہے، ہزاروں چیزیں زندگی میں نظر آتی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ شیطان ابھارتا ہے، اس کو نفس ابھارتا ہے کہ چل کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کام یہ، لیکن الحمدللہ روح اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی طاقت سے ہوتی ہے کہ جیسے وہ اس کو ابھارتا ہے رکھ کے تھپڑ مارتی ہے، بگا دیتی ہے اس کو، انسان فوراً آنکھ کھل جاتی ہے اس کی، استغفار کرتا ہے، اس روح ایسی بن جاتی ہے، روح کو اس کو کس چیز میں اطمینان ملتا ہے؟ اس کو اطمینان ملتا ہے تو پھر اللہ کی عبادات میں ملتا ہے، اس وقت اس کو نماز میں مزہ آتا ہے، اس کو کوئی نہیں کہے گا، لیکن اس کو نوافل میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا الحمدللہ، وہ نفل کی طرف بڑھے گا، تہجد کی خود آنکھ کھلے گی اس کی، اس کو دل کرے گا یا میں خود تھوڑا سا قرآن پڑھ لوں، تلاوت قرآن کر لیتے ہیں، یار چلو بیٹھے ہیں تھوڑا یار اور ذکر کر لیتے ہیں، یہ اس کی روح سے باتیں شروع ہو جاتی ہیں خود کرنا۔ آپ دیکھیں، میں بھی اپنے آپ کو کیفیت کو دیکھیں، تو جب یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کی تو الحمدللہ یہ دلیل ملتی ہے اس چیز کی کہ اس میں اللہ کی محبت آ گئی ہے۔ پیسے اب یوں کہتے پھرتے ہیں ہمیں تو اللہ کی محبت ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں،
بالکل ٹھیک ہے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے قل ان تم تحبون اللہ. بھائی تم دعویٰ جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو بڑی عبادت کرتے ہیں سب کچھ کر رہے ہو، تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ ہے نا. اللہ کہتا ہے تم نے دعویٰ کی ہے نا، اس کی دلیل دو. سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے. ہم نے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو محبت ہے، جبھی تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں محبت ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں. کہتا بالکل ٹھیک ہے، یہ دلیل نہیں ہے عبادت کرنا، میری محبت کی دلیل نہیں ہے. میری محبت کی دلیل جو ہے وہ میں نے خود بتائی ہے. یہ تو دعویٰ ہے تمہارا، ہر آدمی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن دلیل تو اپنی دعوے کی تم مجھ سے محبت کرتے ہو. کیا دلیل؟ فاتبعونی. بولو سبحان اللہ. یہ آنسو، یہ نعرے، یہ سب کچھ، یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن کہتا ہے مجھے دلیل چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے میری محبت کی؟ فاتبعونی، کہ میرا حبیب کی اتباع ہے، سنت پہ چلنا. جو سنت شریفہ پہ چلے گا، جس کی زندگی سنت پہ ہوگی، وہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اللہ سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ دلیل مانتا ہوں. یہ دلیل دنیا میں مانوں گا اور آخرت میں مانوں گا. آخرت میں تم میرے پاس آؤ گے اور تم اپنے آپ کو شوق ہوگے ہم تو عشق کرتے تھے، ہم نے فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا. اللہ تعالیٰ کہتے تم نے میرے لیے کیا؟ جی آپ کے لیے کیا؟ دلیل. تیرے دل میں ذرہ بھر محبت نہیں تھی، تو مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا. پتہ نہیں کیوں کرتا رہا یہ باتیں سب کچھ. یہ کیا تھی عبادت کا مطلب تیرا کیا تھا؟ اگر تو واقعی مجھ سے محبت کرتا تو تیری دلیل ہونی چاہیے تھی. وہ دلیل کیا تھی؟ فاتبعونی، میرے حبیب کی تو سنت پہ عمل کرتا. تیرا ظاہر سے لے کے اندر تک، ظاہر بھی اور اندر بھی مکمل تبع رسول پر ہوتا. یہ تو نفس کی زندگی تھی تیری. کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھ لی، کبھی چہرہ ایسا بنا لیا، کبھی لباس ایسا بنا لیا، کبھی شکل سے بنا لی، کبھی کچھ کر لیا، کبھی کچھ کر لیا. ڈفرینس وے میں تو گھومتا رہا. کوئی محبت نہیں تھی. محبت میری ہو، اللہ تعالیٰ کیا ہے، محبت میری ہو اور تو میرے حبیب کی نقل نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ایمان ہی تجھے اس کلمے پر دیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جس سے عہد میں نے یہ لیا تھا کہ حکم میرا ہوگا، اتباع میرے حبیب کی ہوگی. میں نے تجھ سے عہد لیا تھا، پہلا عہد میرا یہ تھا تجھے ایمان پر لانے کا. تو نے تو زندگی بیکار کی اپنی. تو دو تین چیزوں کو ہمیں نصیحت ملتی ہے دوستو. نمبر 1، اللہ اکبر، ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں کہ واقعی ہماری زندگی تبع رسول پر ہے، گناہوں سے ہم بچے ہوئے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو بالکل مان جائیں کہ ہمیں محبت کی کمی ہے. اللہ پاک ہمیں محبت نہیں ہے نبی اللہ تعالیٰ سے. ہم نفاق ہے ہمارے اندر، ہم جھوٹے ہیں. اور کیونکہ یہ تو بہت جلدی راز کھل جائے گا، دنیا تو چل رہا ہے، کام چلتا رہے گا. ظاہر کر رہی ہے یہ بات، میرے گناہ ظاہر کر رہے ہیں کہ گھر میں میرے ساتھ کچھ ہوتا ہے، بچوں میں کچھ کرتا ہوں، باہر میرے فیصلے کچھ ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کے کچھ کرتا ہوں کہ میرے اندر جو ہے وہ کیفیت نہیں، میں گناہوں سے نہیں بچ رہا. نمبر 1، گناہ سے نہیں بچتا، اس بات کے ثبوت ہے کہ میرے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے. تو اس کے لیے علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. چپ کر کے علاج کو پکڑ لے آدمی، کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر کو کیا جائے. اور ذکر کی بھی جتنی بہتات ہو سکتی ذکر کو کریں، اور ذکر کے ساتھ الحمدللہ پھر اپنی زندگی کا معائنہ کریں کہ اب مجھے گناہوں سے کتنی نفرت ہونا شروع ہو گئی ہے، سرکار دوستوں سے کتنی محبت ہونا شروع ہو گئی ہے، آپ کی سنتوں سے مجھے کتنی محبت عمل میری زندگی میں آنا شروع ہو گئی ہے. جیسے جیسے آنا شروع ہو جائے الحمدللہ اللہ کا شکر کرتے جائیں اور زندگی گزارتے جائیں کہ واقعی اللہ کی محبت میرے میں آ رہی ہے. یہ ہے میرے دوستوں ایک نشانی جو اللہ کے نبی نے بتائی، اور جو حکم یہی دیا ہے، جو صحابی نے حکم دیا کہ ہر بات میں اپنے آپ کو جانچ کر لو کہ یہ میں اللہ کے رسول کے مطابق کر رہا ہوں، کام حکم ہے ان کا یہ کرنے کا. نہیں یار دیکھی جائے گی، چلو کیا فرق پڑتا ہے، پھر کر لیں گے. یہ زندگی نہیں، یہ مومن کی زندگی دوستوں نہیں ہے. یہ فراڈ ہے، بہت بڑا دھوکہ کو جو آخرت میں کھلے گا. اللہ پاک سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ باتیں جو حدیثیں اور قرآن میں آتی ہیں تو سمجھیں، جس طرح سنتے ہیں اپنے دلوں میں اتاریں، اس پر عمل لائیں، اپنی زندگی میں لائیں. آخرت، قبر، حشر اور سارے میدانوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ان حدیثوں پہ عمل کریں جو اللہ کے نبی نے ہمیں علاج بتائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.